یہود و نصارہ، کفار یہود و نصارہ، اے اللہ ان کے راستے پہ نہ چلانا. لیکن آدمی ان کے راستے سے اس وقت تک نہیں بچ سکتا جب تک کہ ان کی گندگی دل میں نہ بیٹھ جائے کہ ان پر تو اللہ کا غضب ہوا ہے، یہ تو بدترین جاہل لوگ ہیں. انما المشرکون نجس، یہ تو گند ہے، گند. اولئک ہم شر البریہ، زمین پہ چلنے والی سب سے بدتر مخلوق. یہ کیوں ایسے الفاظ استعمال کیے قرآن نے؟ یہ اس لیے کہ میرے عزیزو، تاکہ میری اولاد، ہماری نسل، ہمارے بچے، ہمارے بچیوں کے دل میں کفر اور شرک کی اتنی برائی بیٹھ جائے کہ ان کے لیے ارتداد کا راستہ ہمیشہ بند رہے، تاکہ آپ کا بچہ کبھی ہندو نہ بنے، عیسائی نہ بنے، سکھ نہ بنے، کافر نہ بنے. اتنی گندگی دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ مسلمانوں کے اندر ارتداد کا راستہ ہمیشہ بند رہے. کہانی الٹی ہو گئی، کہانی الٹی ہو گئی. جن سے محبت کرنی تھی ان کی برائیاں بہت ہیں، اور جن سے نفرت کرنی تھی زبانوں پہ ان کی تعریفیں بہت ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ مسلمانوں کی اولادیں مسلمان نہیں رہی. مسلمانوں کی اولادیں مسلمان نہ رہیں. علماء سے محبت کرنی چاہیے تھی، ان کی نفرت آ گئی. کیا نکلا؟ خاندانوں سے، گھروں سے دین کا علم ختم ہو گیا. پہلے بادشاہوں کے بچے، اونچی خاندانوں کے اولاد، خوشحال گھرانوں کے بچے علم دین حاصل کرنا اپنا اعزاز سمجھتے تھے. امامت محمد الرسول اللہ، امامت ابو بکر، امامت عمر، امامت عثمان، امامت علی. اور امت کے جتنے بڑے آئے، جہاں ان کے پاس قومی ذمہ داریاں تھیں، وہ مسجد میں امامت میں سب سے آگے ہوا کرتے تھے. عظمت اتنی تھی، علماء کی عظمت اتنی تھی کہ اس بلندیوں تک پہنچنا ہر ایک کا اندر کا جذبہ ہوتا تھا. علماء کی اتنی برائیاں کی کہ خاندانوں سے علم ختم ہو گیا. دینداروں کے اتنے عیب دیکھے کہ گھروں سے دین ختم ہو گیا. اور مسلمانوں کی اتنی کمزوریاں تلاش کرنے نکلے ہیں کہ آج مسلمانوں کے اولادیں مسلمان نہ رہی. اس لیے کہ جس کی برائیاں، جس کی کمزوریاں میرے دل میں بیٹھ جائیں گی، میں ویسا نہیں بننا چاہتا. میں تو ویسے بننا چاہتا ہوں جن کی محبت میرے دل میں ہوگی، جن کی عظمت میرے دل میں ہوگی، جن کی عقیدت میرے دل میں ہوگی، ان جیسا بننا چاہوں گا. بلکہ ایک بات اور بھی کہہ دوں ساتھ ساتھ، پاکستان کی اتنی خامیاں میری نئی نسل کے اندر بٹھا دی گئی کہ وہ پاکستان میں بھی نہیں رہنا چاہتا. یہ اعلیٰ تعلیمی اداروں کے بچوں سے ذرا پوچھو کہاں رہنا چاہتا؟ پاکستان میں نہیں رہنا. کوئی رہنے کی جگہ ہے؟ کوئی رہنے کی جگہ ہے؟ پہلے عظمت آتی ہے، پہلے محبت آتی ہے، پہلے عقیدت آتی ہے، اور پھر ویسی زندگی اپنانے پر طبیعت چاہتی ہے. علماء کی برائیاں کی، دینداروں کے عیب دیکھے، مسلمانوں کی کمزوریاں تلاش کی، اپنی نسل کا ذہن بنا دیا، اور کفار کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا. ان کی خوبیاں بیان کی گئیں، ان کو خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا. کیا ہوا؟ ایک نسل نہیں تو دوسری نسل مرتد ہو گئی. یہ جو قرآن کہتا ہے
انما المشرکون نجس، یہ تو گند ہے پخانے کی طرح، نجس. اولئک ہم شر البریہ، زمین پر بدترین مخلوق. اولئک الانعام، یہ جانور. یہ کیوں کہتا ہے قرآن؟ المغضوب، ان پہ اللہ کا غضب. ضالین، یہ جہالت کے آخری کنارے پر، تاکہ مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کی اولادوں میں، مسلمانوں کی نسل میں اس کی اتنی برائی بیٹھ جائے کبھی دماغ کے کسی خانے میں ارتداد کی طرف جانے کا خیال بھی نہ آئے. بھئی گدھا اچھا ہے، بوجھ بہت اٹھاتا ہے، بہت اچھا ہے، بوجھ تو انسان سے تو اچھا نہیں نا، انسان سے تو بھلا نہیں ہے. یہ برائی کیوں بیان کی؟ اور صراط الذین انعمت علیہم، اللہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہمیں ان کا راستہ دے دے. نبی، صدیقین، شہداء، صالحین. ہاں میں نے عرض کیا صالحین میں علماء، اولیاء، مسلمان، ان سے محبت.